ایک واقعہ بتاؤں پھر آگے بات پہ چلے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ سن لو میرے پیاروں، پھر آگے چلو نہ چلو، لیکن بہت پیارا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت ہے، بیوہ عورت، ساتھ میں بولو، مکہ میں بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت اس کو بولتے جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، گزر گیا ہسبینڈ، انتقال ہو گیا، اور وہ عورت نے ایمان قبول، اس کا ایک بچہ ہے 8 سال کا، بولو وہ بیوہ عورت کا بچہ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے گلے لگا، بھائی بچہ تو بچہ ہے اور ماں تو ماں ہے، ماں کی جگہ کوئی اور تو آ نہیں سکتا نا۔ وہ 8 سال کا بچہ ماں کے گلے لگا اور روتے روتے کہتا ہے اماں تو روزانہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتی ہے، مکے کی ساری عورتیں دیکھ کتنا اچھا اچھا کپڑا پہنتی ہے، کتنے کلر والا کپڑا پہنتی ہے، ماں تو روزانہ ایک ہی کپڑا پہنتی ہے وہ بھی پھٹا ہوا، اور ماں تیرا کپڑا کتنا پھٹا ہوا ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے، ماں نے اس کو گلے لگایا، کہا بیٹا تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، اور کہا بیٹا میں نے تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں، جو کچھ ملتا تجھے کھلاتی ہوں، اب میں پھٹا ہوا کپڑا پہنوں تو اس میں کیا ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا نا اماں میرے کو نہیں اچھا لگتا کہ ساری عورتیں اچھا کپڑا پہنے، میری ماں پھٹا پھٹا پرانا کپڑا پہنے۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے، تو بڑا ہوئے گا، کمائے گا، پھر تیری ماں بہت اچھا کپڑا پہنے گی۔ لیکن 8 سال کا بیٹا ضد کرنے لگا، ماں چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے کو سب نے بتایا چچا کے پاس بہت پیسہ، اور میرے باپ کی زمین بھی چچا کے پاس ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں جانا، اور چچا بہت ظالم ہے، بہت مارے گا تیرے کو۔ تو بھتیجے نے کہا، وہ بچے نے کہا چچا کے پاس جاؤں گا، میں تھوڑی زمین مانگوں گا، پراپرٹی تھوڑی مانگوں گا، جائیداد تھوڑی مانگوں گا، صرف چچا کو بولوں گا میری ماں کو ایک چادر دے دینا۔ ایک اس زمانے میں چادر اڑا کرتی تھی عورتیں، ماں نے بہت منع کیا، لیکن 8 سال کا بیٹا اماں ایک بار تو چچا کے پاس جانے دے، میرا چچا تھوڑی میرے کو دھکا مار کے نکال دے گا۔ ماں نے کہا جا بیٹا۔ بیٹا گیا کس کے پاس؟ چچا بھی ایمان قبول کیا ہوا، اور چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ گیا جا کے کہا چچا، اور چچا میری ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، چچا میری ماں کے لیے ایک چادر دے دینا، ایک چادر دے دینا۔ وہ بیچارہ بچہ 8 سال کا منہ سے بولتا میں اپنے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا، وراثت مانگنے نہیں آیا، ایک چادر مانگنے آیا ہے۔ وہ چچا نے جو مارا وس نگر والوں، جو 8 سال کے بچے کو مارا مارا مارا، آخر میں پتھر اٹھا کے سر پہ پٹک دیا، اس سر ایک طرف سے پھٹا اور خون بہنا، یہ بیچارہ بچہ تڑپتا کانپتا بھاگے جا رہا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، یہ بھاگے جا رہا، میرے کو بچاؤ نا، میرے کو بچاؤ نا، بھاگے جا رہا بھاگ۔ اور چچا زور سے کیا بولتا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا، تیری ماں مر جائے کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا۔ یہ بچہ بیچارہ 8 سال کا بھاگے بھاگے جا رہا، جب راستے میں کوئی ملا اس نے بچے کو سہارا دیا، کیا ہوا بیٹا، یہ کیا لہو لہان ہو گیا؟ تو کہا چچا نے بہت مارا، میں نے ایک چادر مانگا ماں کے لیے تو میرے چچا نے بہت مارا، تو جو ملا نا وہ بھی ایمان والا، اس نے کہا ایک کام کر، یہ چچا وچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، کعبے کے پاس جا، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس چلا جا، وہ تیری امی کے لیے چادر دے دیں گے۔ تو وہ بیٹا کتنا فرما بردار، نا اب نہیں جاؤں گا، اب ماں کے پاس جاؤں گا۔ اور میرے دوستوں ماں اور بیٹے میں عجیب تعلق ہوتا ہے، بیٹا یہاں مار کھایا، وہاں ماں دروازے پر کھڑی پہلے سے رو رہی ہے، یہ کنیکشن اللہ نے بنایا ہے، بیٹا کہیں بھی ہوگا ماں کہیں ہوگی، لیکن بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بیٹا روتا روتا اپنی ماں کے پاس جاتا، ماں نے دور سے دیکھا میرا 8 سال کا بیٹا، پھٹے ہوئے کپڑے اور معلوم نہیں کیسا خون آتا، اور ماں دوڑی دوڑی گئی، بیٹے کو گلے لگایا، بیٹا پہلے منع کیا تھا مت جانا۔ وہ بیٹا کہتا ماں بہت مارا چچا، بہت مارا، ہاتھوں پہ مارا، پاؤں پہ مارا، سر پہ پتھر مارا، مجھے اتنی گالیاں دی، مجھے بہت خراب خراب گالیاں دی ماں بیٹے کو لے گئے، 8 سال کا بیٹا ماں لے گئی، نہلائی دھلائی، سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی۔ جب سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی، ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی میں رہوں نا میرے کو رہنے دے، تیری زندگی اچھی ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، ماں ایک اور پتہ ملا ہے، ایک اور ایڈریس مل گیا ہے، وہاں جا کے چادر مانگو۔ ماں نے کہا تجھے کون سا پتہ ملا؟ کہا کعبے کے پاس کوئی رہتے ہیں محمد نام کے، بولو صلی اللہ۔ وہ ماں جو اب تک گلے لگا رہی تھی نا بیٹے کو، کہا بیٹا کیا بولا؟ کہا محمد۔ ماں نے زور سے بیٹے کو دھکا دیا، کہا یہ نام اپنے گھر میں نہیں لانے کا، یہ نام اپنے گھر میں نہیں، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو نجومی ہے،
یہ تو مجنون ہے, مجنون, دماغ نہیں. سچ بتاؤ میرے دوستوں, مکہ والے ایسا بولتے تھے نا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا, بولتے تھے نا. قرآن میں لکھا, قرآن میں کیسا, سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی. ہاں, قرآن میں لکھا 27ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. وہ ماں نے بیٹے کو ہٹا دیا, کہا نا وہ تو جادوگر ہے. بیٹا کیا کہتے ہیں, ماں ایک بار جانے تو دے. تو ماں نے کہا پھر مار کھائے گا؟ کہا ماں بھاگ کے آ جاؤں گا, اب مار نہیں کھاؤں گا, لیکن ایک بار ماں جانے تو دے. بہت دیر تک ماں اور بیٹے میں بات چلی. آخر میں ماں نے کہا جا, چلا جا. ماں بولی میں دروازے پر کھڑی ہوں, جا لیکن سلامتی کے ساتھ واپس آ جانا. بولو یہ 8 سال کا بیٹا جا رہا, کس کے پاس پہنچا؟ کعبے کے پاس. میں نے کس کے پاس؟ کعبے کے پاس. کعبہ, اب کعبے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے. 8 سال کے بچے میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ محمد کون ہے. بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے, کس کو پوچھے کہ محمد کون ہے؟ وہ 8 سال کا بچہ خود حدیث بیان کرتے کہ میں کئی مرتبہ کعبے کے پاس گول گول گھوما اور سب کا چہرہ دیکھتا تھا. ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو پوچھو کہ محمد کون ہے. لیکن وہ 8 سال کا بیٹا کہتا میں جتنی مرتبہ گھوما ایک کو میں نے دیکھا, اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تھا. ایک کو میں نے دیکھا جس کا چہرہ بار بار جیسے لائٹ مارتا تھا, چمکتا تھا, ان کے ناک پر جیسے ایک روشنی آتی تھی. کہتے میں ہمت کر کے گیا, میں سوچا یہی محمد ہوں گے. میں گیا اور میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے پوچھا محمد, آپ محمد؟ کہتے جیسے میں نے کہا انہوں نے میری طرف یوں دیکھا اور کہا میں محمد, تم کون؟ تو بیٹا کہتا, وہ 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کہا میں یتیم ہوں. کیا کہا میں؟ وہ 8 سال کا بچہ کہتا صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. یہ کھڑے ہو گئے, بولو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. کہتے میں نے صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. کھڑے ہو گئے, مجھے گلے لگا لیا اور گلے لگا کر کہا تو یتیم ہے نا, میں بھی یتیم تھا. تیری ماں بیوہ ہے نا, میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی. مجھے معلوم ہے کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا ہے, مجھے معلوم ہے ایک بیوہ کیسے زندگی گزارتی ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا میرے نبی نے اتنا مجھے اچھے طریقے سے گلے لگایا, اتنا پیار کیا. 8 سال کا بچہ کہتا 8 سال میں کسی نے مجھے پیار نہیں کیا تھا, کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا, لیکن کہتے یہ محمد نے مجھے اتنا پیار کیا. اب بار بار بولے میں تیری یتیمی سمجھتا ہوں, میں بھی یتیم تھا. میں تیری ماں بیوہ ہے سمجھتا ہوں کتنی دکھیاری ہوگی, میری ماں آمینہ بھی بہت دکھیاری تھی. کہتے ہیں وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے کتنی دیر تک مجھے گلے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر مجھے کہا کچھ چاہیے, سامنے سے کہا کچھ چاہیے. تو میں نے کہا میری ماں کے لیے چادر چاہیے. 8 سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم یہ محمد کیا محمد تھے. میں نے کہا چادر چاہیے. نہ دائیں دیکھا, نہ بائیں دیکھا, نہ آگے دیکھا, نہ پیچھے دیکھا. اپنی چادر مبارک نکالی, کہا جا تیری اماں کو یہ چادر اڑا دینا. اپنے 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 اوپر جو کندھے پر چادر تھی وہی نکالی اور کہا جا اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. سچ بتاؤ میرے دوستو, ہمارے نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ دنیا کا کتنا بھی برانڈڈ کپڑا ہوگا مگر نبی کے کپڑے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی کا کپڑا وہ کپڑا جس کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے. ارے بولو نا نبی کے کپڑے کا ذکر پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ثیابک میرے نبی کے کپڑے, بولو ثیابک میرے نبی کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا کپڑا کتنا اچھا تھا معلوم ہے؟ حضرت علی فرماتے میرے نبی ایسے کپڑا چادر رکھتے تھے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم چادر نبی کے کندھے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی. وہ چادر ہمارے نبی نے یتیم بچے کو دے دیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا دھرم کون سا ہے, یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیری ماں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا.
یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم محمد کو پیغمبر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. 8 سال کے بچے کو گلے لگایا، تو یتیم میں بھی یتیم، تیری ماں بیوہ میری ماں بھی بیوہ، کسی اور سے مانگنے مت جا، لے یہ چادر لے کر جا، اپنی ماں کو اڑا دینا. وہ 8 سال کا بچہ دوڑتا دوڑتا چادر کو لے کے جا رہا، چلے جا رہا. ماں دروازے پر کھڑی ہے، ماں نے دیکھا بیٹا چادر لے کے آ رہا، تو ماں نے پہلا سوال پوچھا، کیا کہا محمد نے، کیا کہا؟ کہا ماں کچھ نہیں کہا، مجھے گلے لگایا. اور کیا کہا معلوم؟ 8 سال کے بچے نے ایسا گلے لگایا، آج تک مکے میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا، کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا، آج تک میں سمجھ گیا تھا میرے اوپر کوئی نہیں ہے، آج لگا نہیں محمد میرے اوپر ہے، میرے اوپر کوئی ہے جو مجھے پیار کرتا ہے. کیا کہا؟ ماں چادر دی ہے، کوئی دھرم ورم کی بات نہیں کی ہے، یہ چادر دی اور مجھے کہا اپنے ہاتھوں سے اوڑا دینا. ماں ادھر آ جا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چادر اڑاؤں گا. 8 سال کے بچے نے یوں چادر پکڑی، جیسے ماں کے کندھے پر رکھا، ماں نے زور سے چیخ ماری اور کہا جا بیٹا جا، کعبے کے پاس جا، تیرے محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جا بیٹا بتا دے، محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. وہ نبی اتنے رحمت والے تھے. ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ میں بولو نا، عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بری عورت ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی. بولو کہاں پر پہنچی؟ اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے؟ ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے، ڈنڈا ہاتھ میں ریوے اور دھیرے دھیرے چلے. 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا، پھر واپس وہاں سے آئی، دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے. اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے، مار عورتیں بچے آ رہے جا رہے، سب دیکھ رہے، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا، اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ ہو، ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی، ہمارے نبی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا، اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں یا اماں ای شیء تفعلی، یا اماں ای. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اماں رہتی کہاں ہو، اماں کہاں سے، اماں کون سے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا، آنے کے ساتھ کہا یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں کیا کر رہی ہو، ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا. وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی، کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا، یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے، اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے، ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں، میرے گھر تک پہنچا دے، میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا. اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ؟ ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے، ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا، ایک اس کندھے مبارک پر رکھا اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، اور وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی؟ بوڑھی تھی. اور بوڑھے لوگ دعا دیتے، وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے، بہت دعا دے. لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے؟ اے بیٹا تھک گیا ہوگا، اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے، گرمی بھی بہت ہے، تھک گیا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے، اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ، آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو، آ جاؤ میری اماں آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا
دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی, بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا, وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا, دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے, اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. તમે કાથી આવા, તમારો કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना. हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको. हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई. ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना. बोलो मुझे बुला. तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले. उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा. हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था. मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था. आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी. माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो. तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है. ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान. जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ. आए हमारे नबी आए, क्या क्या काम है. कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई. तू पैसे तो नहीं लेता, लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजुर्बा. और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो एक नसीहत तो सुन के जा. हमारे नबी करीब आ गया. हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत. कहा बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना. मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम. तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया. कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात. कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते. कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है. मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो. कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है. इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है. बोलो नाम उसका. हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे. सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आ वहां. या मालूम नहीं क्या बोले होते. हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारों. इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा. कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी. मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं. लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते. ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो मैं यहाँ से जाऊं. जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे. वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है. तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया. अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा, बताओ पूछा हमारे नबी ने. नहीं अम्मा मैंने तुम्हें माँ कह दिया, तुमने बेटा कह दिया. इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी माँ बन गई, मैं तुम्हारा बेटा बन गया. ना मैंने नाम पूछा तो मेरे नाम की क्या जरूरत है. तो अम्मा कहती ना तूने मुझे माँ बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना. बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद. बोलो कैसे दर्द से कहा होगा मेरा नाम मोहम्मद. जिससे तुम मिलने मना करती हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना. क्या जुमला होगा. माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद मैं ही हूँ. लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ. मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ. मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना. वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया. तुम मोहम्मद हो, अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे. अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे. और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तू दावत देता है हाथ बढ़ा, मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ.
اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے، تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے۔ اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا، میرا بوجھ نہیں اٹھایا، تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستو، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں تھی حقیقت میں؟ ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی، ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی۔ یہ ماں تو نہیں تھی، کوئی خاندان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بری ماں نے ایمان قبول کر لیا۔ اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، اسلام دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں، اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ، اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے، ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنی ثم کان علقہ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں۔ میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی۔ وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے، اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو۔ دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول، سر پہ ہاتھ رکھ، میرے کو معاف کر دے۔ وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے۔ اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا۔
کریں گے، بولو کریں گے، آج سے یہ سب مت کرو. اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا، نہ تو تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں، تو تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال پوچھوں؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے. اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں ایک بوڑھا آ رہا ہے، کہو سبحان اللہ، ایک بوڑھا، اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا، اور اس کی اونٹ اتنی کمزور، ایسے جیسے ابھی مرنے والی ہو اٹھنی، اس طریقے سے وہ بوڑھا بیٹھا ہے. اور وہ بوڑھا سیدھے اپنی اٹھنی کو لیے سیدھے مسجد نبوی کے پاس. کہاں پر؟ مسجد نبوی کے پاس. اور وہاں پر آ کر اعلان کرتا، اینہ محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے آپ کے نبی، کہاں ہے محمد، کہاں؟ سب نے کہا وہ اندر بیٹھے ہوئے. تو وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا ہے، سنو، وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا اور پورے مجمع کو چڑھتا ہوا، محمد محمد محمد. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے رسول پاک، سنو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بوڑھے میاں تم یہاں آئے، کچھ کام سے آئے ہو؟ تو بوڑھا میاں کیا کہتا معلوم؟ سننا کیا کہتا، اتنے رعب سے کہتا، محمد کہہ دو صلی اللہ. وہ بوڑھا کہتا ہے محمد میں یہودی ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں یہودی ہوں، ایمان قبول نہیں کرنے والا، مجھے ایمان کی دعوت مت دینا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، نماز پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری اٹھنی مرائی پڑی ہے. اگر آپ نبی ہے تو نبیوں کے دل میں تو رحم بہت ہوتا ہے نا، نبیوں کے دل میں تو کرم بہت ہوتا ہے نا، تو آپ مجھے ایک اچھی اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. باقی میں یہودی ہوں، میں کلمہ نہ پڑھوں گا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ آپ کی کوئی بات مانوں گا، آپ میرے لیے اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. میرے پیارو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. ارے میرے دوستو، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا کلمہ نہیں پڑھنا تو آیا کا کو نکل باہر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بٹھایا، کہا کہ بوڑھے میاں بیٹھو، ابھی تمہاری اٹھنی کا بندوبست ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس کو اٹھنی دے؟ آج وہ اٹھنی دے گا، میں دعا کرتا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ، نام یاد رکھو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اٹھنی ہے اور دونوں جوانے، ایک اٹھنی دے دی. اور اللہ کے رسول، اس سے سستا کون سا سودا ہوگا؟ اٹھنی جا رہی ہے اور جنت آ رہی ہے. وہ یہودی کو کہا بھائی اٹھنی باہر تیار ہے، آپ چلے جائیں. وہ یہودی گئے ہیں، اٹھے بیچارے بوڑھے میاں اٹھے، گئے اور جا کے اٹھنی کو رسی سے باندھا، پھر اندر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیوں، اب یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. کیا یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے. تو سواری کا تو بندوبست ہو گیا، کپڑے کا بندوبست ہو جائے تو بہت اچھا. اور ہم نے تو سنا ہے کہ نبی بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں، تو کپڑے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا آ جاؤ، اپنے قریب میں بٹھایا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، کون آج اس بوڑھے میاں کو کپڑا دے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا. ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے، کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ صحابی کون؟ حضرت ابو سعید خدری. کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ کے رسول، میرے پاس 4-5 جوڑ کپڑے، آپ جتنے کہو اتنے جوڑ کپڑے دے دوں گا، اس لیے کہ کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، ان کے پاس کپڑے ہیں، ان کا گھر قریب میں، وہاں جا کے لے لو. گئے، کپڑا وپڑا جا کے برابر لیا، اپنے اونٹ کے اوپر باندھا، پھر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا. کہا اب کیوں آئے؟ تو کہا بھوک بھی تو لگی ہے نا، کھانا بھی تو چاہیے. لیکن بھوک کا معاملہ آیا تو سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا. وہ زمانہ ہی ایسا تھا، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا، فقر و فاقہ. جیسے اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ما لی من سبیل، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. ما لی من سبیل، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. انتظر منذ 3 ایام، میں خود 3 دن سے روزی کا انتظار کر رہا ہوں.
میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں. میرے پاس میرے پیارے دوستوں ایک صحابی کھڑے تھے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کون حضرت سلمان؟ وہ کہتے مجھے اچھا نہیں لگا کہ نبی کے دربار میں اگر اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا, نبی کے دربار میں کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا, نبی کے دربار میں کھانا مانگا گیا تو کھانا نہیں ملا. حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے اچھا نہ لگا, میں فوراً باہر نکلا اور میں گھر گھر بھیک مانگتا تھا. کسی کے پاس 2 روٹی ہو تو ذرا بوڑھے میاں کو پہنچا دو, 2 روٹی ہو تو بوڑھے میاں کو پہنچا دو. لیکن ہر گھر سے آواز آتی ہمارے پاس کھانا نہیں, ہمارے پاس کھانا نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. بولو کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. اور جا کر کہا کہ اے فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دے. وہ نبی پاک کے یہاں ایک بوڑھا یہودی مہمان آیا ہے, اگر 2 روٹی مل جائے گی تو آج ہم سب کی عزت رہ جائے گی. اس لیے کہ نبی نے اونٹ کا انتظام کر دیا, نبی نے کپڑوں کا انتظام کر دیا, اب صرف 2 روٹی کا انتظام کرنا باقی ہے. حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا جب ابا کے گھر 3 دن سے فاقہ ہے تو کیا بیٹی کے گھر میں کھانا ہوگا؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے, ہم نے سب دیا, اب صرف کھانے کا معاملہ. میرے پیارو قربان جاؤ. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ سلمان تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ, میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں, یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ. اور دیکھو ایک بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون, اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو, اور جو اناج ملے یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو, تاکہ میرے نبی میرے ابا مہمان کی خدمت کر لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. اب وہ شمعون یہودی, بھائی یہودی کا نام کیا ہے؟ شمعون نام ہے. اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر ہمارے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا, کہا اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے. آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, ان کا معاملہ ہے. وہ شمعون وہ بھی تو یہودی, بولے وہ بھی تو. حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پر وزن کرنے رکھا. اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے, یہ شمعون نامی یہودی روئے جا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہے, کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو, جلدی سے اس کو وزن کرو, تولو, اور جو اناج یا جو روٹی ملتی ہو مجھے دو, اس سے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا. لیکن وہ رونے کا بند ہی نہیں ہوتا. آخر میں حضرت سلمان فارسی نے شمعون کے کندھے کو پکڑا, کہہ رہے شمعون اس کو تول لے اور جو روٹی ملتی مجھے دے دے. وہ شمعون یہودی نے حضرت سلمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا میں ایمان. حضرت سلمان چوک گئے, میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا, تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو؟ حضرت شمعون کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے تورات پڑھا, اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کہ وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ شمعون نے روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو. چنانچہ جب اس مسجد میں پہنچے وہ شمعون یہودی دوڑتا آیا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اور وہ روٹی کس کو دے دی؟ وہ یہودی دوسرے یہودی کو دے دی. وہ تو اتنے بھوکے تھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. یہاں اللہ کے رسول شمعون سے بات کرے, شمعون اللہ کے رسول سے بات کرے. مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی. شمعون بار بار کلمہ پڑھ رہا. اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا نا, بوڑھا یہودی جس کو اٹھنی بھی مل گئی, جس کو کپڑا بھی مل گیا, جس کو کھانا بھی مل گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا رہا اور کھاتے کہتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمعون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے, یہ پورے مجمع میں سناٹا, بات کیا ہو رہی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو, بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے. وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا, کہا اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو. چنانچہ شمعون نے پوری داستان سنا دی. اللہ کے رسول روتے رہے, صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا. وہ بوڑھا یہودی کیا کہتا, اگر شمعون کو ہدایت ملتی ہے میری وجہ سے تو میرے سے بڑھ کر کون بد نصیب ہوگا کہ اب بھی میں ایمان قبول نہ کروں. یہ کہہ کر بوڑھے نے ایمان قبول کیا. لیکن میرے پیارو, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا نا, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو ایمان آ جائے گا. ارے کلمہ پڑھو ایمان آئے گا. بوڑھے نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میرا ایمان تو عجیب ایمان ہوگا. وہ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر میرا تجھ پر ایمان لانا اور میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے پسند ہے تو اسی وقت میری روح کو نکال لے. اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر ایمان قبول ہے تو ابھی روح نکال. ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دیکھتے وہ بوڑھا زمین پر گرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دے دی.
واقعات. ایک واقعہ لکھا میرے پیارو, ایک واقعہ لکھا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم, بولو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز کے بعد کا سما ہے, سہانا سما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر, فاطمہ بھی گھر میں, علی بھی گھر میں, حسن بھی گھر میں, حسین بھی گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کھڑے ہو گئے. سننا, باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اندر حضرت علی بھی, حضرت فاطمہ بھی, حضرت حسن بھی, حضرت حسین بھی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان اندر تو آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہ, بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی, بڑا سہانا موسم ہے, آ جاؤ تم چاروں کے چار باہر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بھی صحن میں آ گئی, حضرت علی بھی آ گئے, حسن بھی آ گئے, حسین بھی آ گئے. اور شان تو دیکھو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, دائیں طرف حضرت علی ہے, بائیں طرف حضرت فاطمہ ہے. آپ کے ایک گود میں حضرت حسن ہے, دوسرے گود میں حضرت حسین ہے. اور اللہ کے رسول کی چادر مبارک ہے, وہ چادر مبارک ہے جو جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتا, وہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے چاروں کے اوپر بچھا دی. اللہ کے رسول نے پیچھے سے اوڑھ لیا. اب وہ چادر ہمارے نبی پر بھی ہے, فاطمہ پر بھی ہے, علی پر بھی ہے, حسن پر بھی ہے, حسین پر بھی ہے. میرے پیاروں, سب کو چادر میں لپیٹا اور کیا فرمایا, ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب نے کہا اللہ. تو کہا اسی کا ذکر کرو. میرے دوستو, وہ کیسا پیارا ذکر ہوگا, کہو الحمدللہ. کیسا پیارا, اللہ کے رسول بھی ذکر کر رہے, علی بھی ذکر کر رہے, فاطمہ بھی ذکر کر رہی, اور دونوں معصوم بچے حسن اور حسین, بھائی سب کی زبان پر اللہ 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 اللہ. حضرت علی کیا فرماتے, ایسا ذکر ہو رہا, اللہ کے رسول پاک کا ذکر. علی فرماتے فاطمہ کا ذکر, حسن اور حسین معصوم زبانوں پر اللہ اللہ. حضرت علی فرماتے میں نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, چادر ہے نبی کے بدن پر اور اس کی چمک اٹھ رہی ہے آسمانوں پر. ابھی تو ذکر ہو رہا ہے, ارے بولو نا, ابھی تو ذکر, کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ابھی تو ذکر 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 ہو رہا. سننا, دل کو ہلا دینے والی بات, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. بولو سبحان اللہ. کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اور کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ اے پیارے نبی, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے نبی, ذکر روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر روکا, خاموش. حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن, حسین, جبرائیل. اور بولو حضرت جبرائیل بالکل انسان کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ اور بولو آتے تھے کہ نہیں؟ جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں لکھا حضرت جبرائیل کبھی کبھی کن کی شکل میں آتے تھے؟ انسان. قرآن کریم نے کہا فتمثل لها بشرا سویا, تو انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ چادر میں مجھے بھی آنا ہے. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے, آپ اور یہ علی, فاطمہ, حسن, حسین, چادر میں مجھے بھی لے لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا جبرائیل تیرا کون سا احسان ہے کہ تجھ کو چادر میں بلاؤں؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا تیرا کون سا احسان ہے کہ میں تجھ کو اپنی چادر میں بلاؤں؟ میرے دوستو, بے تکلفی تھی. حضرت جبرائیل نے فرمایا دو احسان ہے, دو. کتنے احسان ہیں؟ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 2 احسان. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تیرا مجھ پر کوئی احسان؟ کون سے 2 احسان؟ کہا تم پر نہیں, تمہاری بیٹی فاطمہ پر. پوچھو تمہاری بیٹی فاطمہ کو پوچھو, چکی پیستی کہ نہیں پیستی؟ چکی پیستی ہے, ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ تھک جاتی ہے اور چکی کو روک دیتی ہے. پوچھو فاطمہ کو کہ چکی جو گھمائی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ تو روک دیتی ہے, اس کے بعد گھنٹے تک وہ چکی کا جو پارٹ گھومتا ہے, پوچھو فاطمہ کو گھومتا نہیں گھومتا, اور وہ گھمانے والا جبرائیل ہوا کرتا ہے. حضرت فاطمہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول بات تو سچی, میں یہی سوچتی تھی چکی کا پارٹ کون گھماتا, آج معلوم ہے فرشتوں کا سردار میرے گھر میں گھمانے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آئی. کہا یہ بات تو برابر. جبرائیل نے فرمایا ابھی تو ایک اور احسان ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اور کون سا احسان؟ کہا پوچھو اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھو. یہ حسن اور حسین دونوں معصوم, یہ کبھی حسن روئے, کبھی حسین روئے, کبھی حسن کو سمجھانا, کبھی حسین کو سمجھانا, کبھی اس بچے کو سلانا, کبھی اس بچے کو سلانا. پوچھو حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جھولے میں ہوتے ہیں. فاطمہ جھولا دیتی تھک جاتی ہے, پھر بھی جھولا صبح سے شام تک چلتا ہے. پوچھو وہ جھولا کون چلاتا؟ وہ جبرائیل ہی تو تمہارے گھر میں آ کے چلاتا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول جھولا چلتا تو, لیکن آج پتہ چلا کہ فرشتوں کا سردار ہمارے گھر میں جھولا جھولنے آتا ہے. تو اب اللہ کے رسول اب تو اندر آنے دو. کس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دوں گا. کہاں بیٹھو گے؟ یہاں علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین ہے, یہاں بیٹھ جاؤں گا. کہا نا میرے علی فاطمہ کے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا.
कहा इजलिस वाला, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, सुनते जाना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, पीछे यूं चादर को यूं पीछे किया, बैठ गए। तो हज़रत जिब्रील का सीना और हमारे नबी की पीठ दोनों मिल गए। अब फिर जिक्र शुरू हो गया, कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र होता गया। बड़ी देर के बाद जब जिक्र खत्म हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक को यूं जमा किया और फरमाया, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, खुश हो जाओ, क़यामत के मैदान में हम इसी तरह होंगे और अर्श के नीचे से हवा चल रही होगी। अब क्या हुआ? अब सुनने जैसी बात है मेरे प्यारो, इसी पर हमको सुनना है और सोचना है क्या करना। हजरत जिब्रील जा रहे, कहां पर जा रहे? वो तो आसमानी पर रहते हैं। हजरत जिब्रील, जिक्र हो गया, अरे बोलो जिक्र की मजलिस खत्म। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जा रहे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। हदीस पाक में लिखा चौथे आसमान पर हजरत जिब्रील पहुंचे, अल्लाह की आवाज आई, कीफ या जिब्रील, स्टॉप, ए जिब्रील ऊपर नहीं, यहीं ठहर जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ठहर गए। अल्लाह क्या मामला, अल्लाह क्या मामला? अल्लाह ने कहा, जितने फरिश्तों को मैंने पैदा किया सबको चौथे आसमान पर जमा कर दो, सबको जमा कर दो। चौथे आसमान पर तमाम के तमाम फरिश्तों को जमा किया गया। हज़रत जिब्रील वहां खड़े और सन्नाटा आसमान पर छाया हुआ। हमारे आका साहब ने फरमाया, आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ, हज़रत जिब्रील खड़े हैं और चारों तरफ क्या मामला? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ओ तमाम फरिश्तों, ओ तमाम, सबको इंसान की शक्ल में, बोलो सबको इंसान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तमाम फरिश्तों, जिब्राइल के सीने पर हाथ रख लो। आज जिसने जिब्राइल के सीने पर हाथ रखा, मेरी कसम, मैं उससे राजी हो जाऊंगा, मैं उससे राजी हो जाऊंगा। तो सारे फरिश्तों ने देखा कि जिब्राइल के सीने पर हाथ रखो तो अल्लाह राजी क्यों हो जाएगा? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल उनको बताओ आपका सीना कहां लगा हुआ था, आपका सीना कहां लगा हुआ था? जिब्राइल ने फरमाया, मेरा सीना आखिरी नबी की पीठ मुबारक पर लगा था। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल वो पीठ मुकद्दस है, आज से तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया है। वो पीठ मुकद्दस है, तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया। और जिस फरिश्ते ने तुम्हारे सीने पर हाथ रखा, अल्लाह कहते, इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। अब मेरे प्यारो, हजरत जिब्राइल का सीना नबी की, बोलो बोलो नबी की, तो नबी की पीठ मुकद्दस, तो जिब्राइल का सीना भी। तो अगर नबी की पीठ लगे तो सारे फरिश्तों से अल्लाह राजी हो जाए। हाँ, तो अगर नबी का चेहरा हमको लगे तो नहीं समझे बात, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे। लेकिन अभी मैं दाढ़ी की बात पर नहीं आ रहा हूं, आप टेंशन में मत आओ। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि नहीं भाई? साथ में कहो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक जब हमारे आका की पुश्त मुबारक, पीठ मुबारक से लगा, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब की पुश्त मुबारक मुकद्दस है, तेरा सीना भी मुकद्दस हो गया। जो फरिश्ता तेरे सीने पर अपना हाथ रखे, अल्लाह फरमाते, इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। मेरे प्यारो, जब पीठ मुकद्दस है तो चेहरा भी मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलो ना, मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारो, आपने सुना होगा ना, हजरत फातिमा का आखिरी दिन कैसा था? अरे बोलो ना, मुहर्रम का महीना है, हजरत फातिमा का आखिरी दिन कैसा था? वो मेरे प्यारो, वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज पढ़ रही फजर की नमाज। अल्लाह के रसूल का तो विसाल हो गया, 6 महीना गुजर गया। हजरत फातिमा फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद जो रो रही है, हजरत अली घर में आए। हजरत अली घर में आकर क्या कहा, फातिमा कितनी लंबी नमाज पढ़ेगी? तू तो रात भर सोई भी तो नहीं है। ए फातिमा, तू रात भर सोई नहीं और इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी दुआ। हजरत फातिमा रो रही। हजरत अली करीब में आकर कहा, तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे अब्बा का वास्ता, ये तो बता, पूरी रात भर तू जागी है और ये इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी दुआ। हजरत फातिमा ने क्या फरमाया? हजरत फातिमा ने फरमाया, अली आज मेरा आखिरी दिन है। क्या फरमाया? आज मेरा आखिरी दिन है। कल की सुबह होगी तो तुम्हें फातिमा नजर नहीं आएगी, आज की रात आएगी तो तुम्हें फातिमा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए। क्या कहने लगे, फातिमा अभी तुम्हारे अब्बा को जाए हुए 6 महीने हुए, अभी तो हमारा वो गम ठंडा हुआ नहीं। अरे अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ तो बताओ साहबा गमगीन होंगे कि नहीं होंगे? हजरत अली फरमाते, अभी तो तुम्हारे अब्बा को जाए हुए 6 महीना नहीं हुए और तुम कह रही हो कि मैं जा रही हूँ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या बात फरमाई? कहा, अली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रात को मैं सोई थी ना, तुम कहते हो मैं नहीं सोई, लेकिन मैं थोड़ी देर सो गई थी। मैंने मेरे अब्बा को ख्वाब में देखा था।
حضرت فاطمہ فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم میں نے رات کو میرے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، ادھر کچھ ڈھونڈ رہے ادھر کچھ ڈھونڈ رہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں نے ابا کو پوچھا ما تتفقد یا ابی، اے میرے ابا تم رات کو کیا ڈھونڈتے ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی خواب میں میرے ابا نے کہا بیٹی فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بات فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کل روزہ رکھ لینا۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے، فاطمہ کل روزہ رکھ لینا، کل روزہ رکھ لینا، سحری علی کے ساتھ کر لینا، افطار تو میرے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب بتایا اور کہا علی کو کہا بتاؤ میں نے سحری کی نا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا معلوم جب میں سحری کرتی تھی تو میرا دل کہتا تھا کہ میرے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ اب کے بعد میں شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھنے والی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جو دنیا کی عورتوں کی سردارن اور جنت کی عورتوں کی سردارن، وہ کیا کہہ رہی، میری ماں بہنیں بھی سنیں آپ بھی سنیں، وہ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، فرماتی ہے وہ فاطمہ فرماتی ہے علی میری 3 وصیت کو قبول کر لینا، علی میری کتنی وصیت کو قبول کر لینا، 3 وصیت کو قبول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے، سننا ابھی تو وصیت کرنے جا رہی ہے، حضرت علی قریب آتے، اتنے میں تو وہ 2 معصوم بھی آ جاتے ہیں۔ کون؟ میرے پیاروں حسن اور حسین جب گھر میں آتے، فاطمہ رو رہی، علی رو رہے، بتاؤ جب چھوٹے بچے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ میرے دوستو حدیث پاک تاریخ میں لکھا حضرت حسن حضرت حسین دونوں چھوٹے بچے کبھی ابا کو پوچھتے ابا اب روتے کیوں ہو، ابا کوئی جواب نہ دے، کبھی اماں کو پوچھتے اماں فاطمہ تم روتی کیوں ہو، اماں کوئی جواب، آخر میں اماں کی زبان سے نکلا میں جواب نہیں دے پاؤں گی اور علی بھی جواب نہیں دے پائیں گے، جاؤ جاؤ نانا کے پاس جاؤ، نانا تمہیں بتا دیں گے۔ وہ دونوں معصوم بچے حسن اور حسین کہاں جا رہے؟ ارے بولو کہاں جا رہے؟ ہمارے نبی کے روضے اقدس پر جا رہے، دونوں رو رہے، روئے جا رہے، اندر سے ہمارے نبی کی آواز آتی ہے اے نواز حسن حسین میرے پاس تو کل بھی آ سکو گے، آج ماں کا چہرہ دیکھ لو، آج آخری دن ہے، ماں کا چہرہ جتنا دیکھ رہے معصوموں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، میرا دیدار تو کل بھی ہو جائے گا۔ وہ حسن اور حسین دونوں آ کر کہتے ہیں اماں کیا تم ہم کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سوچو میرے پیاروں، وہ حسن اور حسین کہتے اماں چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ وہ اماں کیا کہتی، ہاں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے 3 وصیتیں کی، بولو کتنی وصیتیں؟ سب سے پہلی وصیت سننا، حضرت فاطمہ نے اپنا تڑپتا ہوا ہاتھ، سننا کانپتا ہوا ہاتھ، بخار سے بھرا ہوا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا علی مجھ کو معاف کر دینا، میں تمہاری بیوی بن کے رہی، معلوم نہیں میں نے تم کیا کیا زندگی میں کوتاہی کی ہوں گی، میں نے تم کو ستایا ہوگا، علی مجھ کو معاف کر دینا۔ حضرت علی تڑپنے لگے تم نبی کی بیٹی ہو، مجھ سے معافی مانگتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اگر تم نہیں معاف کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا کی، اپنے شوہر سے معافی۔ دوسری بات کیا بتائی، کہا تمہیں جس سے شادی کرنا ہو کرنا، حضرت علی کو کہا میرے جانے کے بعد جس سے شادی کرنا ہو کرنا، لیکن میرے معصوموں کا خیال رکھنا، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا، ہاں یہ جب بڑے ہو جائے تو ان کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں جانتی ہوں میرے ابا نے کہا تھا تم تو شہید ہونے والے ہو نا، تم شہید ہونے والے ہو نا۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے بیٹے حسین کو، اے بیٹے حسین تم شہید ہونے والے ہو، تم جس جگہ پر شہید ہونے والے ہو وہاں کی سرخ مٹی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں مجھے دی تھی۔ میرے پیارے دوستو اب تیسری وصیت کیا کر رہی، سننے جیسی بات، گناہ سے بچو، گناہ سے۔ حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے کہ علی دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زور میں آتے کہتے نبی کی بیٹی تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گی، میں پورے مدینے کو جمع کروں گا، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہ علی، رات کے اندھیرے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھانا، اس لیے کہ زندگی میں کسی مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے۔ میرے پیارو اب سننا، وہ رات کا وقت، وہ مغرب کا وقت اور اذان کا ہونا اور حضرت فاطمہ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ تم تو مسکراتی ہو، کہا اس لیے مسکراتی ہو میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ میرے پیارو مغرب کا وقت ہونا، حضرت فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھیں بند ہو گئی، رات کا وقت ہوا، جنازہ اٹھنے کا ٹائم آیا۔ بس یہ بات میرے دوستو آخری بات ہے، سن لو،
اور فیصلہ کرو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آیا، میرے پیاروں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی گئے اور جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ گیا، اور میرے پیاروں جنازہ اٹھا جا رہا ہے، حضرت علی روئے جا رہے ہیں، حضرت علی روئے جا رہے ہیں، صحابہ رو رہے، اور وہ دو معصوم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے پیاروں آپ ہی بتاؤ حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی؟ تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے، دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے، جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی، کیسا جملہ ہے، یا اماں ارجی، اے میری ماں جا کے واپس آ جانا، اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا۔ یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے، یا اماں ارجی، اے ماں واپس آنا، کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا۔ اور جب حضرت فاطمہ کا جنازہ، او ہو میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ جب اندر جا رہا ہے، سننا میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ اندر جا رہا، حضرت علی وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے، اور روتے روتے ایک جملہ کہتے، فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا لیکن تو نے مجھ کو راضی کر دیا، اے فاطمہ میں نے تجھ کو راضی نہ کیا لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا۔ وہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے۔ میرے دوستوں جب جنازہ اندر جا رہا، جنازے کے دونوں پائے کو ایک طرف حسن اور حسین نے پکڑ لیا اور کہا، اماں، اے میری اماں، اے میری اماں اندر نہ جا، میری اماں اندر نہ جا۔ دونوں بچوں کا آواز لگانا۔ ایک صحابی قریب میں کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، بولو کیا نام ہے؟ ان کی زبان سے کیا نکلا جب یہ منظر دیکھا کہ علی رو رہے، حسن اور حسین ماں کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کے رو رہے، وہ ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا، یا قبر اتدری من التي جئنا بها اليك هذه بنت رسول الله هذه زوجة علي هذه ام الحسنين۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلا، اے قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ؟ یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ ہے، ارے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی بڑی عورت کا جنازہ ہے۔ میرے دوستوں تاریخ میں لکھا، حضرت ابو ذر نے اتنا کہا، قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز ہے ابو ذر، یہ قبر ہے، قبر۔ یہاں رشتہ داری مت گراؤ، یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو۔ میرے دوستو اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، بولو فاطمہ کے لیے تھی؟ یہ آواز کس کے لیے تھی میرے پیاروں؟ یہ ہمارے لیے آواز تھی۔ میرے دوستو میں بھی قبر میں جاؤں گا نا، ارے بولو نہ جاؤں گا نا، آپ بھی قبر میں جاؤ گے نا؟ میرے دوستو اگر قبر کے اندر سے حضرت فاطمہ کو یہ کہا جاتا ہے، یہاں یہ مت گناؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، یہاں یہ مت بولو کہ علی کی بیوی ہے، یہاں مت بولو کہ حسن اور حسین کی ماں ہے، او میرے پیاروں مجھے اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے، کیا کریں گے ہم لوگ قبر میں میرے پیاروں؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ ایسے ہی تمام بیان سنیے اور ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔